من الشیطان الرجیم یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ اللہ تعالی نے اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو کہ تفصیلاً قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر بیان کردہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو حضرت انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، اللہ نے ان واقعات کو پورے قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ اور واقعے کا کچھ حصہ شروع میں بیان کر دیا، کچھ حصہ آخر میں بیان کر دیا، اور واقعے کا شروع کا حصہ آخر میں بیان کر دیا۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم واقعات کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ سنانے کے لیے قرآن کو نازل کر رہے ہوں۔ قرآن تو اللہ کے احکامات کو سمجھانے کی کتاب ہے۔ ہاں، جہاں کہیں اللہ اپنے بندوں کے لیے سمجھتا ہے کہ گزشتہ حالات سے ان کو عبرت دلائی جائے، تو گزشتہ حالات کا کچھ حصہ، واقعات کا کچھ حصہ جس قدر مناسب حال ہوتا ہے اللہ اس کو بیان کر دے۔ اور واقعہ ماضی کا بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو عبرت پکڑو، جو گزشتہ قوموں کے حالات تمہارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں وہ واقعات برائے واقعات نہیں ہے کہ تم ان کو قصے سمجھنا شروع کر دو اور قصے کے طور پر لے کر محض گزشتہ امت کے حالات پڑھ کے بس ایک کہانی اور قصہ سمجھا اور اس کو رکھ دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اس سے عبرت پکڑنا اور عبرت دلانا مقصد ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس کی ابتدا یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ
11 ستارے ہیں، ایک چاند اور سورج ہے، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ خواب دیکھ لیا تو اپنے ابا سے بیان کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ یا بنی لا تقصص، اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں پر اس کا ذکر نہ کرنا، وہ تیرے خلاف کوئی بات نہ کریں، کوئی ساز باز نہ کریں۔ تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا۔ اس پر علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر کوئی آدمی کسی کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ فلاں اس کے ساتھ حسد کرے گا اور اس کو نقصان پہنچے گا، تو اس بنیاد پر اس کے حال احوال اس آدمی کے سامنے رکھ دینا جائز ہے، یہ غیبت شمار نہیں ہوگا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ معاملات کرے گا، اس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، تو یہ آدمی اس کے ساتھ حسد جلن کا معاملہ کرے گا اور اس کو نقصان پہنچائے گا۔ ایک آدمی کو یقین ہے قوی، تو وہ دوسرے آدمی کی خیر خواہی کرنے کے لیے اگر اس کے کان میں یہ بات ڈال دے تو شرعاً اس کی اجازت ہے، تاکہ وہ آدمی اپنے نقصان کے حوالے سے بچا رہے۔ اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی خوبی ہر ایک کو بیان نہ کرے، جس کے متعلق سمجھتا ہے کہ اس میں وہ ملکہ نہیں ہے، وہ خیر کا مادہ نہیں ہے، یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، تو پھر اپنی خوبیاں آدمی چھپائے، دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ حسد کی بنیاد پر اس کو تکلیف پہنچائے۔ اور حاسد کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، حاسد کا پیٹ نہیں بھرتا، اور حسد کرنے والے کے ساتھ آدمی اچھائی پہ اچھائی بھی کرنا شروع کر دینا، تب بھی وہ حسد سے باز نہیں آتا، اس لیے کہ اس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں، یا تو میں بھی اس کے برابر ہو جاؤں، یا یہ جس مقام پر ہے اس سے یہ گر کر مجھ سے بھی نیچے مرتبے میں آ جائے، اسی کی کوشش میں وہ لگا رہتا ہے، لہذا اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ آدمی اس کے ساتھ اچھائی بھی کر لینا پھر بھی وہ باز نہیں آتا۔ تو پھر ایک مقولہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جس پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ اب یہ جملے کا مطلب کیا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ شر سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی سوچتا ہے کہ میں نے تو احسان کیا ہے، بھلا یہ کیسے مجھ کو شر پہنچائے گا؟ تو شر پہنچانے کا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ سامنے والا جب تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری خوبیوں کو وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری اچھائیوں کو وہ دیکھ رہا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ للچائی بھی نگاہ سے تمہارے کو دیکھتا ہے، اس کے پاس وہ نعمت حاصل نہیں ہے، اب اس میں سے تم نے اس کو کچھ حصہ دے دیا کہ بھئی یہ لے لو، یہ تمہارے لیے کام آ جائے گا، تم اس چیز کو استعمال کرو۔ تو استعمال کرنے کے بعد اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اب وہ دیکھ لے گا کہ اس کے پاس اچھا یہ اچھائیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائی کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس نے مجھے 1000 روپے دیے، یہ 1000 روپے دینے پر قادر ہے، اس نے مجھے 2000 روپے دیے، 2000 روپے دینے پر یہ قادر ہے۔ تو اب اس کی للچائی بھی نگاہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ میرے اوپر مزید احسان کا معاملہ کرے،
میرے کو اور خیر پہنچائے، اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، میرے کو یہ اور دے۔ پیٹ تو بھرے گا نہیں اس کا، پیٹ تو اس کا بھرے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے سامنے والے کو اس سے بڑھ کر مال وسیع عطا کیا ہے۔ لہذا اب جب کچھ اس کو دے دیا، اس کے ساتھ اچھائیاں کر دیں، تو اچھائیوں کا جب اس کو علم ہو جائے گا تو وہ مزید اپنے دل کے اعتبار سے تقاضا کرے گا کہ مجھے اور دیا جائے۔ لہذا جب اور نہیں ملے گا تو وہی آدمی جس پر احسان کیا ہے وہ مزید اس کو تکلیف پہنچانے پر آمادہ ہوگا، تاکہ اس کا جو مال ہے، اس کی جو چیز ہے وہ مجھے حاصل ہو۔ اس کے اوپر تو احسان کیا تھا، وہ الٹا شر پر آ گیا، اس لیے کہ اس کو خوبیاں پتہ لگ رہی ہیں، اچھائیاں پتہ لگ رہی ہیں، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہے۔ اچھا، اس نعمت میں سے اس کو کچھ دے دیا تو الٹا وہ اور سر پر آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ احسان کیا، اچھائی کی، تو احسان کرنے کے باوجود اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوبی اس پر جو مطلع ہوتا ہے تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اس کے مال کو گھسیٹنے کے لیے اپنے اعضاء، اپنا شر استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ آدمی ہوتا ہے جس پر احسان کیا گیا۔ تو ایک معنی اپنی خوبی، اپنی اچھائی، اپنی حاصل شدہ نعمت آدمی دوسرے کو دے کر پچھتاتا ہے کہ یار یہ چیز اس پر کھل گئی ہے، اب تو یہ میری جان کے پیچھے پڑ گئی، حالانکہ میں نے تو اس کے ساتھ اچھائی کی تھی، میں نے تو اس کے ساتھ اچھائی کی تھی، لیکن یہ اچھائی کرنے کے باوجود سر پر آمادہ کیوں ہوا ہے؟ یہ جو کچھ میرے پاس دیکھتا ہے، اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی طبیعت میں للچائی ہوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے حصول کے لیے اس سے جو کچھ بنتا ہے یہ کر گزرتا ہے، حالانکہ وہ آدمی وہ شخص ہے جس پر احسان کیا، احسان کے بعد اس کے حال احوال جب اس پر ظاہر ہوئے تو وہی آدمی الٹا اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو اس پر کہا جاتا ہے کہ جس پر احسان کرو تو اس کے شر سے بھی بچو، اس سے ذرا چوکنے رہو۔ تمہاری خیر کا اس کو پتہ لگ گیا ہے، تمہاری نعمتوں کا اس کو پتہ لگ گیا ہے، تمہارے کو اللہ نے مال دیا، اس کے علم میں آ گئی یہ بات، تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اس کو پہچان لیا اس نے، حالانکہ تم نے اس میں سے بھی اس کو حصہ دیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، اس پہ تو میری بس نہیں ہے، اس پر تو میری بس نہیں ہے، لہذا یا تو میں تیرے برابر ہو جاؤں یا جو تجھے حاصل ہے تو اس سے معزول ہو جائے، اس سے پہلے میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتیں بھی پھر آدمی جب سمجھے حالات کے اعتبار سے ہر ایک کو بیان نہ کرے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا، بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ نہیں بتلانا، یہ تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو دشمنی کرنے لگ جائے، اور یقین تھا اور وہ واقعتاً ہوا بھی یہی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی شروع کر دی، بچپن کی حالت میں اٹھایا اور لے کر اپنے باپ سے بہانے بنا کر جنگل میں لے گئے اور لے جا کر جناب والا کنویں کے اندھیرے میں ڈال دیا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بہرحال ایک خواب ہے، اللہ نے اس کو اس طرح سے پورا کروایا کہ آگے جا کر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت عطا کی، پھر یہی بھائی جو دشمنی کرنے والے تھے یہ شام سے چل کر مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گویا کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، کیا ہم نے آپ کے خلاف شر کیا تھا، والدین بھی آ گئے ان کے پاس، سامنے آ گئے۔ تو بہرحال یہ خواب کی تعبیر نکلی کہ اللہ تعالیٰ آگے جا کر بادشاہت نصیب کرے گا، اور یہ ماں باپ ان حالات سے دوچار ہوتے ہوتے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی خدمت میں آ جائیں گے، اور یہ بھائی جو آپ کے خلاف گئے ہیں یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے۔ تو یہاں پر اصل بات یہ ذکر کرنے کی ہے کہ یہ خواب کیا چیز ہے اور خواب کی حقیقت کیا چیز ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور برے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ نبوت میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب جو ہیں اچھے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے اچھے خواب کا آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 23 سال ملی، اور 23 سال کے عرصے میں اگر 6 ماہی کو دیکھا جائے تو یہ 46 مرتبہ عدد کے اعتبار سے سامنے آتی ہے۔ اگر 23 سال میں 6 ماہی کو دیکھا جائے کہ 6 مہینے کتنی مرتبہ آتے ہیں 23 سال میں، تو 46 مرتبہ آتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے سے پہلے 6 مہینے تک مسلسل خواب آتے تھے، اور جو خواب دیکھتے تھے وہ اس طرح سے پورا ہو جاتا تھا جیسے صبح کی روشنی پھوٹتی ہے۔ تو اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ اچھے خواب جو ہیں یہ 46واں حصہ نبوت کا ہے، یعنی کہ ایک 6 ماہی جو نبوت کی بیٹھتی ہے اس کی طرف اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ 6 ماہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے حاصل ہوئی بہرحال۔ تو یہ خواب اچھے جو آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ روایت سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک اچھے خواب، ایک برے خواب، اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق انسان کے خیالات سے ہوتا ہے۔ اچھے خواب کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ انسان کی اس اچھے خواب کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اچھی صورتیں اور شکلیں اس کے خواب میں بیان کرتا ہے۔ اس کا نام صدیقون ہے، اس کا نام صدیقون ہے، اور انسان اس کو دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے، طبیعت اس کی بھلی بھی ہوتی ہے۔ اور ایک خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیطان اپنے تصرفات کے ذریعے سے انسان کو خواب میں مختلف شکلیں دکھاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ خواب شیطان کی طرف سے۔ اور ایک خواب جو ہوتا ہے در حقیقت وہ خواب نہیں ہوتا، وہ انسان کے اوپر جو خیالات کا ایک بوجھ ہوتا ہے اسی چیز کو بصورت خواب وہ دیکھ لے کر۔ رات کو سونے سے پہلے کسی سے کوئی بات چیت خراب ہو گئی، سوتے سوتے بات چیت خراب ہو رہی تھی، لڑ رہا تھا، تو وہی لڑائی خواب میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اسی کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ وہی خواب، وہی لڑائی خواب میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب ایک بلی ہے جس کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن بھوک لگنے کی حالت میں وہ سو گئی، اور بلی کی غذا چھچڑے ہیں، تو اس کو خواب میں پھر چھچڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا دل و دماغ اسی طرف ہوتا ہے کہ مجھے کو یہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، تو تبھی کہتے ہیں بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آتے ہیں۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دل و دماغ میں جو چیز بسی بھی ہوتی ہے بسا اوقات وہی چیز خواب میں انسان کو نظر آنے لگ جاتی ہے، اس میں دل و دماغ کا زیادہ تعلق ہوتا ہے، وہ حقیقت میں خواب نہیں ہوتا، وہ انسان کے خیالات ہوتے ہیں جو دل و دماغ پہ سوار ہوتے ہیں۔ تو پھر انسان جب ان خیالات کو لے کر سوتا ہے نا، تو حقیقت میں وہ سوتا نہیں ہے، بلکہ وہ بے خوابی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ بے خوابی کا شکار ہوتا ہے کہ دل و دماغ اس کا سو نہیں رہا ہوتا، وہی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ یار میرا تو دماغ چل رہا تھا اور اتنے میں صبح ہو گئی، اتنے میں صبح ہو گئی۔ مطلب یہی ہے۔ تو اب یہ پہلا جو خواب نظر آئے اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ آدمی کہے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اب انسان کو پتہ کیسے لگے گا کہ یہ خواب اچھا ہے یا برا ہے، یہ خواب اچھا ہے یا برا ہے۔ بس اوقات انسان ڈر جاتا ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ انسان خواب کچھ دیکھتا ہے، تعبیر اس کی کچھ ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل آگے بتاتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ اپنی بیوی سے خواب میں بہت لڑ رہا ہے،
اپنی بیوی سے خواب میں بہت لڑائی ہو رہی ہے. اب عام آدمی تو صبح اٹھ کے گھبرائے گا کہ بھائی یار معلوم نہیں کہ خواب میں بیوی سے اتنا پھڈا ہوا, اللہ خیر کرے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی لکھی ہے کہ جو اپنی بیوی سے خواب میں جھگڑا دیکھے تو سمجھ لے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان محبتوں میں اضافہ ہوگا. محبتوں میں اضافہ ہوگا. یہ تعبیر کی بات ہے. تو بہرحال آدمی کو پتہ نہیں لگ پاتا کہ یہ خواب کیسا ہے کیسا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اہل علم فرماتے ہیں کہ اول خواب کے متعلق تو یہ سمجھ لے کہ جہاں کہیں اس کو خواب نظر آئے تو خواب یا تو حبیب کو بیان کرے یا لبیب کو بیان کرے, اپنے کسی جگری دوست کو بیان کرے جو ایک درد رکھتا ہو اس کے لیے. اس لیے کہ وہ خواب سن کے اول فول نہیں بکے گا, وہ جو منہ میں آئے گا نہیں نکالے گا. وہ دل دماغ لڑائے گا کہ آخر یہ اس نے کچھ سوچا ہے, کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. وہ خیر خواہ ہوگا. ایک عام آدمی ہے وہ تو کچھ بھی منہ سے پھوٹ سکتا ہے, لیکن ایک جگری ساتھی ہے وہ یہ بات نہیں کرے. یا تو پھر فرماتے ہیں کہ حبیب کے علاوہ لبیب کو بتائے. لبیب کہتے ہیں عقل مند کو. عقل مند آدمی بھی اپنی زبان ایسے ہی نہیں ہلاتا. بلا وجہ آدمی اپنی زبان نہیں ہلاتا. اور ہمارے ہاں اس کو بلا وجہ کو کہا جاتا ہے بلا فضول, جبکہ بلا فضول کا لفظ درست نہیں ہے. بلا فضول یہ لفظ درست نہیں ہے. فضول بیکار اور لا بھی مطلب نہ ہونا مراد ہے. تو بلا فضول یہ جملہ عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. بلا فضول نہیں, آدمی ہے کہ بلا وجہ. تو بلا وجہ آدمی اپنی زبان نہیں ہلائے گا بلکہ خاموش رہے گا. اللہ نے اس کو عقل دی, لہذا سب سے پہلا عمل تو یہ. اور دوسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں آدمی اپنی زندگی خواب کی نہ بنائے. اس لیے کہ انسان کو مہینے میں 10 خواب آتے ہیں. جن لوگوں کا کام صرف خوابی زندگی کا ہوتا ہے نا, وہ چانس پہ رہتے ہیں. کوئی ایسا خواب نظر آ جائے کہ جس میں جناب والا مجھے گاڑی مل جائے اور میں باہر ملک منتقل ہو جاؤں. پاکستان میں تو اللہ نہ کرے نعوذ باللہ یہ ذہن میں بیٹھا جا رہا ہے کہ یہاں کچھ رکھا ہی نہیں ہے. جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اس کے متعلق باطل نے یہ ذہن میں بٹھا دیا کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے, یہاں پر کچھ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ آدمی دین پر تو عمل کر سکتا ہے آسانی سے. لا مذہبیت تو نہیں ہے, لا مذہبیت تو نہیں ہے. آدمی اللہ اس کے رسول کو صحیح طرح سے ان کی تعلیمات کو عمل میں تو لا سکتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت حاصل ہوگی. لیکن انسان تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اللہ اس کے رسول کی تعلیمات تو ایک طرف, وہ تو یہی کہتا ہے بس مال چاہیے مال چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے اگر اس کو ایک وادی بھی مل جائے نا تب بھی یہ کہے گا دوسری چاہیے, دوسری مل جائے کہے گا تیسری چاہیے. آپ نے فرمایا قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی, اس کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا. بہرحال یہ الگ موضوع ہے. تو آدمی خواب کے پیچھے نہ پڑے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہاں رات خواب دیکھا, صبح جناب والا پورا دماغ خواب کی طرف چل رہا ہوتا ہے. کوئی آدمی مل جائے تعبیر بتا دے, کوئی آدمی مل جائے تعبیر بتا دے. شرعی مسئلہ پوچھنے میں اتنی عجلت جلد بازی نہیں ہوتی جتنا رات کو خواب کی تعبیر میں ہوتی ہے. رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی, وطر کی نماز نہیں پڑھی, ایسے ہی سو گئے, فجر کی نماز نکل گئی, اس کا خیال نہیں ہے. لیکن اگر خواب نظر آئے گا تو وہ مولوی کو ڈھونڈتا رہے گا کہ بھائی کوئی خواب کی تعبیر والا ہے تو بتلا دو. صحابہ تو بھائی اعمال سے اپنے آپ کو بناتے تھے. عمل سے بنتی ہے زندگی, عمل سے بنتی ہے زندگی. آدمی کی کامیابی اور ناکامی کے پیچھے اس کا عمل ہے. عمل کرے گا صحیح تو کامیاب ہوگا, برے اعمال کرے گا تو ناکام ہوگا.
لیکن مسلمان خواب کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ میری چاندنی ہو جائے، لہذا فرماتے ہیں کہ آدمی خوابی زندگی نہ گزارے، حقیقی زندگی گزارے۔ بعض بزرگوں کا حال تو یہ تھا کہ اگر کوئی آ کر ان سے کہتا نا حضرت آپ بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، آپ خواب کی تعبیر بتا دیں، تو برجستہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن و سنت کی کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو، قرآن و سنت کی کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو، ان خوابوں کی باتیں نہ پوچھو۔ پیچھا کرنا ہے تو قرآن کا پیچھا کرو، سنت کا پیچھا کرو۔ سابقوا الی الخیرات، یہ کیا ہے کہ خوابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، آج یہ خواب دیکھا تو کل وہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے، آدمی کا پورا وقت اسی میں لگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ صحیح تعبیر بتانے والے بھی گمشدہ ہیں، عام طور پہ ملتے بھی نہیں ہیں۔ صحیح تعبیر بتانے والے بھی گمشدہ افراد ہیں، وہ ایسے ملتے بھی نہیں ہیں، اور اگر ان کے پاس ملکہ ہوتا ہے نا تو اپنے ملکے کو ظاہر بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ امت جہاں کس طرف رہی ہے، امت جا کس طرف رہی ہے۔ پھر تو ایک قطار اور ایک لائن لمبی لگ جائے گی کہ حضرت میرا خواب یہ ہے، میرا خواب یہ ہے، میرا خواب یہ ہے۔ لوگ دین کے مسائل اتنے نہیں پوچھیں گے جتنے روزانہ کے خواب پوچھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بھی بہرحال اللہ کا فضل ہے، جو خواب کی تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں نا وہ نایاب ہیں، وہ گمشدہ افراد میں سے، ان کو پتہ ہے کہ امت کا حال بہت برا ہے، کہ جناب والا اگر ان کو بتا دیا جائے خواب کی یہ تعبیر ہے، یہ تعبیر ہے، تو اگلے دن سے یہ خواب ہی کا انتظار کریں گے کہ کوئی اچھا خواب نظر آئے تو فلانا صاحب سے جا کر اس کے خواب کی تعبیر پوچھوں اور میرے لیے زندگی میں وارے کے نیارے ہو جائیں۔ اور تیسری بات کیا ہے، آدمی سمجھ لے کہ خواب آدمی کچھ دیکھتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خواب آدمی کچھ دیکھتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ ابھی میں نے کہا نا جیسے بیوی سے لڑائی ہو رہی ہے، بعض نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زوجین میں محبت پیدا کرے۔ بہرحال لیکن ایک آدمی ہو ہی جھگڑالو، صبح سے شام تک اس کی فطرت میں ہی جھگڑا ہو، تو اس کے اوپر خواب کیا اثر کرے گا بھائی؟ اس کے اوپر تو سوٹا اثر نہیں کر رہا، ڈنڈا اثر نہیں کر رہا، تو وہ خوابوں کے ذریعے سے کیا بیوی سے محبت کرے گا؟ بہرحال تو خواب آدمی کچھ دیکھتا ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہنے لگا حضرت میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری چرپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی، چرپائی کے نیچے انگارے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے چرپائی کے نیچے کا حصہ کھودو، ممکن ہے اس کے نیچے خزانہ ہو۔ تو اس نے جا کر یہ کام کیا تو واقعتاً خزانہ موجود، اور خواب کیا دیکھا تھا کہ چرپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی۔ دوسرا آدمی آیا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری چرپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی۔ حضرت نے فرمایا فوراً گھر خالی کر دو، کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہو۔ اس نے گھر خالی کیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا گھر پہ آگ لگ گئی۔ تو لوگوں نے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دیکھیں خواب تو دونوں نے ایک ہی دیکھا ہے، آپ ایک کو تعبیر کچھ بتا رہے ہیں، دوسرے کو تعبیر کچھ بتا رہے ہیں۔ یہ تعبیر بتانا بھی بڑا ملکہ ہے، تعبیر بتانا بھی بڑا ملکہ ہے۔ حضرت نے فرمایا جس نے پہلے خواب دیکھا تھا نا اس نے سردی میں خواب دیکھا تھا، اور سردی میں آگ انسان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کو کوئی خیر پہنچنے والی ہے، اس کو کوئی خیر پہنچنے والی ہے، تبھی میں نے کہا کہ تم اپنی چرپائی کے نیچے کچھ ڈھونڈو، تمہیں ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ ملے۔ اور دوسرے نے جو خواب بیان کیا تھا میرے سامنے، وہ در حقیقت گرمی کے دنوں میں بیان کیا، اور گرمی میں آگ سے انسان دور بھاگتا ہے، وہ اس کے لیے رحمت نہیں زحمت ہوتی ہے۔ تبھی میں نے کہا کہ گھر خالی کرو، تم پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ اب آدمی خواب کچھ دیکھ رہا ہے، تعبیر کچھ اور نکل رہی ہے۔ اور ایک اور واقعہ ایسا لکھا ہے،
علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک واقعہ آیا اور اس آدمی کی ہلاکت ہو گئی۔ اس پر بعض علماء نے، اگرچہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بعض علماء نے یہ فرمایا کہ خواب ہر ایک سے بیان نہ کرے، بس اوقات جو خواب بیان کیا جاتا ہے وہ جیسی تعبیر بیان کی جائے ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، ایک آدمی کا واقعہ آیا، کہنے حضرت ایک آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ دو وادیاں ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے، اور وہ آ کر کہنے لگا کہ میرا ایک پاؤں ایک پہاڑ پر تھا اور دوسرا پاؤں میرا دوسرے پہاڑ پر تھا۔ تو جو جلد باز ہوتا ہے، میں نے کہا نا، خواب آدمی یا تو حبیب کو سنائے یا لبیب کو سنائے، بے وقوف کو مت سنائے۔ اس نے فوراً کیا کہا کہ بھائی جب تمہاری ٹانگیں اس طرح سے تھیں کہ ایک پہاڑ پر ایک ٹانگ، دوسری پہاڑ پر دوسری ٹانگ، تو تمہیں تو ہلاک ہونا چاہیے، تمہیں تو ہلاک ہونا چاہیے، جیسا منہ سے نکالا ہلاکت اس کے لیے واقع ہوگی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ واقعہ گیا، حضرت نے فرمایا اگر یہ تعبیر مجھ سے پوچھتا تو میں اس کو یہ کہتا کہ تمہارے کو اس وادی کی سرداری نصیب ہوگی، تمہارے کو اس وادی کی سرداری نصیب ہوگی، جو وادی تمہارے ماتحت ہے، تمہارے پاؤں تلے ہے۔ یہ فہم اور حضرت کی بصیرت تھی، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی فہم اور یہ بصیرت تھی۔ تو آدمی خواب کچھ دیکھتا ہے، تعبیر اس کی کچھ نکلتی ہے۔ جیسے ملکہ زبیدہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے خواب یہ دیکھا کہ میں گلی کے نکڑ پر ہوں اور ہر ایک آتا ہے مجھ سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ بات سمجھ؟ ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی بڑی زاہدہ پارسا تھی، بہت گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اور اپنی باندی کو اپنا رازدار بنایا اور کہنے لگی کہ غالباً علامہ ابن سیرین یا اور کوئی بزرگ تھے، کہا کہ جاؤ ان کو یہ خواب بتاؤ اور ان سے تعبیر پوچھنا، اور ان پر یہ مت ظاہر ہونے دینا کہ یہ خواب زبیدہ نے دیکھا ہے، ان کو ایسا لگے کہ یہ جیسے تم نے دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ باندی بڑی رازدار بن کر آئی اور ان کے سامنے اپنا واقعہ یہ بیان کیا۔ تو حضرت نے برجستہ فرمایا یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس نے کہا حضرت ایسے کیسے؟ کہا کہ یہ خواب اس کو نظر آ سکتا ہے جو کہ اللہ کی نیک بندی ہے اور جس کے دل میں مخلوق خدا کے لیے جذبہ اور رحم ہے، وہی یہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ تو کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے سے مخلوق خدا کو کثیر فائدہ پہنچائے گا، مخلوق خدا کو کثیر فائدہ پہنچائے گا۔ اور ملکہ زبیدہ کا پھر یہی حال تھا، نہر زبیدہ جو اس نے مکہ والوں کے لیے نکالی تھی، سیراب کی تھی، اور دور دراز سے پانی لے کر مکہ والوں کو اس نے پانی سے سیراب کیا، اور جناب والا اس کے جو حکومت کے آدمی تھے آ کے کہنے لگے ملکہ صاحبہ اس پانی کی نہر نکالنے میں بہت خرچہ آ رہا ہے، بہت خرچہ آ رہا ہے۔ کہنے لگی کہ اگر ایک کدال کی ضرب لگانے پر مجھے ایک اشرفی بھی دینی پڑی نا تو زبیدہ دے گی۔ ایک کدال، گیتی سے آدمی کڈا کھودتا ہے، گیتی لگاتا ہے، پھاوڑے سے زمین کھودتا ہے، تو کیا کہنے لگی کہ ایک ضرب کے اوپر اگر ایک اشرفی مجھے دینی پڑی نا تو میں ایک اشرفی دوں گی، لیکن مکہ والوں کو پانی سے ضرور سیراب کروں۔ اور قدر نہیں کہاں دور دراز سے پانی لا کر اہل مکہ کو پانی دیا۔ تو انہوں نے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور نے کیا کہا کہ یہ خواب کسی عام شخصیت کا نہیں ہے،
بلکہ یہ اللہ کی کوئی نیک بندی ہے، خاتون ہے، اللہ جس کے ذریعے سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے گا اور مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو آدمی خواب دیکھنے کے بعد صبح اٹھتے یہ نہ دیکھے کہ بھئی رات کو میں نے جناب والا 4 پہیوں کی گاڑی دیکھی ہے تو مجھے یہ گاڑی ملنے والی ہے، رات کو میں جہاز میں اڑ رہا تھا لہذا صبح میں جناب والا کہیں نہ کہیں باہر ملک جانے والا ہوں۔ نہیں، اچھا خواب نظر سمجھتا ہے دل کے اعتبار سے الحمدللہ، اگر برا خواب نظر آتا ہے تو پھر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے، بائیں جانب تھتکار دے، اللہ سے دعا کر لے یا اللہ اس خواب کی برائی سے مجھے محفوظ فرما۔ اصل طریقہ یہ ہے، اچھے خواب پر الحمدللہ، برے خواب پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھنے کے بعد بائیں جانب تھتکارے، اگر لیٹا ہوا ہے سو رہا تھا تو کروٹ تبدیل کر لے اور اللہ سے دعا کر لے یا اللہ اس خواب کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ آسان زندگی ہے، بس خوابوں کے پیچھے پڑنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔